بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ایک شخص اگر کسی مزار پہ سجدہ کر لیتا ہے اور وہاں مزار کے دروازے پہ جھک جاتا ہے، بالکل جس طرح نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے، اس طرح اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھتا ہے، جیسا کہ ہم سجدے میں پیشانی کو زمین پہ رکھتے ہیں، ناک کو لگاتے ہیں، تو کیا یہ شخص مشرک ہو جاتا ہے؟ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ ایک شخص اگر مشرک ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، اس نے شرک کر لیا، تو اس کی بیوی اس کے اوپر طلاق ہو گئی۔ اور یہی بات ہمارے ہاں سلفی حضرات کہتے ہیں کہ جو لوگ مزارات پہ جاتے ہیں یا لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں یا بریلوی لوگ جو ہیں یا جو شرک کر لیتے ہیں، اور وہ شرک انہی چیزوں کو کہتے ہیں: غیر اللہ سے مدد مانگنا، استمداد، استعانت، استغاثہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا حسین، المدد کہنا، تو ایسا شخص مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، شرک کرنے والا مسلمانوں سے نکل گیا، وہ اس کے اوپر اس کی بیگم طلاق ہو جاتی ہے۔ تو کیا ایسا کام کرنے والا، یعنی مزار پہ جانے والا، اور مزار پر جا کر اس نے سر جھکا لیا، ماتھا ٹیک دیا، تو کیا یہ شخص مشرک ہو گیا؟ اگر مشرک ہو گیا ہے تو لازمی بات ہے پھر تو اس کی بیگم اس پہ طلاق ہو گئی ہے اور اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، مرتد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، حقیقت میں جہاں پر اس امت مسلمہ میں اس کے علماء نے، مشائخ نے اہل البیت کا حق ادا نہیں کیا ہے، وہیں پر مسائل کو بیان کرنے میں، قرآنی احکام کی تبیان میں، اس کو بیان کرنے میں، اس کو دوسروں تک پہنچانے میں، تبلیغ کرنے میں درست طور پر، حق طور پر ادا نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ یعنی حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ قرآن کی آیت جس طرح سے ہے اسے اس طرح بیان کر دیا جائے، دین کا جو حکم ہے، شریعت کا جو حکم ہے، اتنا پہنچا دیا جائے، اس میں اپنی طرف سے اضافہ اور کمی یہ بدعت ہے اور یہ تحریف ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، حدیثوں کا مطالعہ کریں، تفاسیر کے اندر جائیں، تو بھانت بھانت کی بولیاں ہیں۔ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ بات کی ہے، طبری نے اس میں یہ اقوال پیش کیے ہیں، ماوردی نے اس میں اتنے اقوال پیش کیے ہیں، زاد المسیر کے اندر ابن الجوزی نے کہا کہ اس میں 15 وجوہات ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ یہ جو تفسیری اقوال کی بنیاد پر یا روایات کی بنیاد پر محکمات کے اندر جو ایک اس کو غلط طور پر پیش کیا گیا اور مسلمانوں کی اکثریت پر شرک کا، کفر کا، ارتداد کا فتویٰ لگایا گیا، باوجود اس بات کے کہ یہ روایات کو مانتے ہیں اور اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن یہ خوف رکھتے ہیں، رسول اللہ کو خوف نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی امت کے بارے میں، لیکن انہیں خوف ہے، انہیں خوف ہے۔ یہ بڑے اشارے ہیں نا، یہ زیادہ شریعت کو جاننے والے بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لیکن دنیا میں تم آپس میں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر رغبت کرنے والے ہوگے، تنافس کرو گے کہ ایک دوسرے سے دنیا میں بڑھ جاؤ۔ مولوی صاحب کی زبان وہاں پہ خاموش ہے، وہاں بات نہیں کرتے، سیٹ صاحب کو منع نہیں کر سکتے، کچھ گفتگو نہیں کر سکتے، وہاں پہ تو اجازت دیتے ہیں۔ جناب فلاں صحابی بھی زیادہ جو ہے نا وہ امیر تھے، فلاں صحابی کے اتنا مال تھا، 1500 اونٹوں کے اوپر ان کا مال رکھا جاتا تھا، چابیاں رکھی جاتی تھی، وہاں یہ فضائل بیان کریں گے دولت رکھنے کی، زیادہ دولت رکھنے کی۔ میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں زیادہ دولت رکھنے سے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جس بات کا خوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، وہ امت کے بارے میں وہ کس چیز کا تھا؟ اس پر کیا یہ مولوی زیادہ زور دیتے ہیں، اس خوف کو زیادہ بیان کرتے ہیں، یا یہ اپنی طرف سے انہوں نے خوف نکال دیا کہ اس امت کی اکثریت مشرک ہو گئی ہے، اس امت کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو گئی ہے؟ یہ تو آپ نے خوف نکالا ہے نا، یہ تو آپ قرآن مجید کی آیات مسلمانوں پہ چسپاں کر رہے ہیں۔ دیکھو وہ آیت ہے سورہ نمل کی فلاں 26 اور ادھر
یہ مسلمانوں کے اوپر آپ فٹ کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو سوال ہے کہ ایک شخص اگر قبر پہ جا کر اس نے اپنا ماتھا ٹیک دیا، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایمانداری سے بتائیں۔ اگر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اور اتنا کامن مسئلہ ہے، یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جتنا معلوم ہونا چاہیے تھا اتنا معلوم نہیں ہے، اسی لیے تو مولویوں کے چنگل میں پھنستے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بالکل 2 جمع 2 4 کی طرح رکھ رہا ہوں آج، اور امید کرتا ہوں کہ میری اس گفتگو کو آپ انشاءاللہ عز و جل سمجھیں گے اور اپنے دل میں اس بات کو اتار لیں گے، تاکہ آپ توحید کے اوپر جمے ہوئے اولیاء اللہ سے محبت کرنا، ان کا توسل کرنا، ان سے استغاثہ کرنا، ان کی مدد مانگنا، مستقل بذات نہیں، نبی کے تابع ہو کر، اللہ کی مدد کے تابع کر کے، یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک ہرگز نہیں ہے۔ تو اگر ایک شخص سجدہ کر جاتا ہے، میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں، اگر آپ کے سامنے ایک شخص آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے والدین کو وہ سجدہ کر رہا ہے، سجدہ واضح طور پر میں آپ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، جھک گیا، اس نے اپنے گھٹنے زمین پہ لگا دی، اپنے ہاتھ لگا دی اور سجدہ کر دیا اپنے والدین کو، آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ مشرک ہے، یہی بات ہے نا۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا اس نے اپنے استاد کو سجدہ کر دیا، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے مشرک ہے۔ ایک شخص نے اپنے مرشد کو جا کر سجدہ کر دیا، محبت میں ڈوب گیا، اس نے اپنے مرشد کو سجدہ کر دیا، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اوہ شرک کر دیا، اسے دیکھو یہ کون سا اسلام نکال دیا، شرک کر دیا۔ دیکھیں یہ شرک نہیں ہے۔ اگر میں اسے کہتا ہوں نا یہ شرک ہے، تو میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں قرآن کو ٹیچ کر رہا ہوں، قرآن کو سکھا رہا ہوں۔ نہیں، مجھے قرآن کو نہیں سکھانا چاہیے، مجھے قرآن سے سیکھنا چاہیے۔ مجھے لوگوں کو قرآن، یعنی مجھے قرآن کے سامنے اپنے آپ کو طالب علم رکھنا چاہیے۔ اگر میں یہ بات کروں کہ یہ شخص شرک کر رہا ہے جس نے قبر پہ جا کر ماتھا ٹیک دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے قرآن مجید کو سکھانے والا بن گیا، قرآن سے سیکھنے والا نہیں بنا۔ ہمیں قرآن سے سیکھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ یوسف کا مطالعہ آپ کریں، اول تا آخر توحید سے بھری ہوئی ہے سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ جیل میں جا کر بھی اپنے جیل کے جو صاحب ہیں، قرآن مجید میں یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے صحابہ، یا صاحب السجن، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر لفظ کا اطلاق کیا صحابہ کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے صحابہ سے کہا، اے میرے جیل کے صحابہ، یہ مجھے بتاؤ کہ یہ الگ الگ خدا بہتر ہیں یا ایک واحد غالب اللہ؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر، کیا ارباب متفرق الگ الگ خدا بہتر ہیں یا ام اللہ الواحد القہار، یا ایک غالب اللہ؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام ہر جگہ پر دعوت توحید دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ اسی سورہ یوسف کے اندر ہے کہ جب سارے بھائی آ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت کے اوپر بٹھایا، تو جتنے بھائی تھے وہ سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں پڑ گئے۔ خرو، گر پڑے، زمین کے ساتھ لگ گئے سجدے میں، سجدہ کرتے ہوئے، اس حال میں کہ سجدہ کرتے ہوئے، سجدن حال بن رہا ہے، اور اس کا ذوالحال وہ خرو وہ فاعل ہے، وہ ہم ضمیر ہے، وہ ذوالحال ہے، اور سجدن اس کا حال ہے۔ تو اس حالت میں گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے۔ اب مجھے بتائیے، یوسف علیہ السلام جو کہ توحید کے پیغمبر ہیں، توحید کے علم بردار ہیں، وہ اپنے سامنے شرک ہوتا ہوا دیکھیں اور وہ منع نہ کریں؟ اور قرآن مجید سے بڑا توحیدی کون ہے؟ قرآن مجید توحید کی دعوت لے کر آیا، کیا وہ شرک کی تعلیمات دے رہا ہے؟ سورہ یوسف کے اندر شرک کی تعلیمات تو نہیں دے رہا نا۔ تو اب علماء نے کہا کہ جناب ان کی شرائع میں، ان کی شریعتوں میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز تھا، اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو یہ بات میں آپ کو بتاؤں، اگر گزشتہ زمانوں میں سجدہ کرنا غیر اللہ کو جائز تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شرک نہیں تھا، کیونکہ شرک کرنا کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا ہے، یہ بات ہمارے علماء کہتے ہیں۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، البتہ ظلم عظیم ہے، اور ظلم کبھی بھی جائز نہیں رہا، ظلم کبھی بھی جائز نہیں رہا۔ اللہ نے ہمیشہ ظلم کو حرام رکھا ہے، اپنی آپ کے اوپر بھی اور پوری انسانیت کے اوپر۔ شرک ظلم ہے، اللہ عادل ہے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا اگر وہ شرک ہوتا تو اسے جائز قرار دیتے؟ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ آج کے زمانے میں، یہ گزشتہ شرائع میں تو سجدہ کرنا غیر اللہ کو جائز تھا اور اس کی اجازت تھی، کیونکہ ان کی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی اور یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ آج کی جو زمانے میں ہماری جو شریعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں، تو غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ شرک نہیں بلکہ حرام ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک نہیں، حرام ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے کر رہا ہے اس طرح تو آپ اسے منع کریں، روکیں، لیکن اس پہ مشرک، بدعتی، مرتد کا حکم نہ لگائیے، کیونکہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ ہاں حرام کام کیا ہے، حرام سے روکے، اور حرام کوئی کم چیز نہیں ہے۔ حرام کام یعنی گناہ کبیرہ ہے، تو گناہ کبیرہ سے روکنا چاہیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی شخص اگر سجدہ کر دیتا ہے تو شرک نہیں ہے۔ مولویوں نے آپ کو غلط بتایا ہمیشہ، ہم وہ لوگ شرک کرتے ہیں، وہ لوگ یوں کرتے ہیں، استمداد کرتے ہیں یعنی مدد طلب کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، تو یہ باتیں بتائیے نا آپ کو، سچ کیوں نہیں بتاتے ہیں آپ کو؟ یہ سچ آپ کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے نہیں رکھتے کہ ان کے دماغ توحید سے متاثر نہیں ہیں، یہ لوگ توحید نہیں بھری ہوئی ان کے دماغ میں، ان کے دماغ میں وہابیت بھری ہوئی ہے، ان کے دماغ میں ایک اللہ کی محبت نہیں ہے، ایک بڑے کی محبت بیٹھی ہے، اور اس بڑے کو انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے۔ ورنہ تو پھر قرآن کی بات مانتے ہیں نا، اس میں غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، یہ کیا بات ہے؟ اچھا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھائیوں نے سجدہ کیا، تو یہ شرک تو نہیں ہوا؟ اگر یہ شرک ہوتا تو جائز تو کسی بھی طرح نہیں تھا۔ یہ تو کسی بھی صورت میں بھی شرک اللہ نے اس کو جائز نہیں رکھا ہے، کسی بھی صورت میں شرک جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس شریعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو جائز رکھا تھا، لیکن اس شریعت میں حرام ہے۔ بہت ساری چیزیں جائز تھیں ان شرائع کے اندر، لیکن ان شریعتوں کے اندر حرام ہے۔ تو یہ مسئلہ اس طرح ہے، اس کو خوب سمجھ لیجئے، اور اس کو تاکہ اگر آپ کے سامنے کوئی بیان کرے تو آپ اسے جواب دے سکیں۔ بہت بہت شکریہ دوستو، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔